بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی کا۔ رب نے پوچھا مانگ تجھے کیا چاہیے، میں نے بولا زیادہ کچھ نہیں۔ جو یہ تحریر پڑھ اور سن رہا ہے اس کے ماں باپ کی لمبی عمر ہو، آمین۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑی، کمزور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حاکم مقرر کیے جائیں گے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں خاص مقام دو، سر پر بٹھا لو، بس پھر اس کی اصلیت دیکھو۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ خانہ کعبہ کو چھونا میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ یا رب، مجھے اور اس تحریر کو پڑھنے اور سننے والے ہر مسلمان کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز فجر نیند سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے لعنت کی شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ تعارف اپنا یہی ہوگا بزم محشر میں، سگے حسین، فقیر علی، گدائے حسن۔ گناہوں سے توبہ کرنا بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل، شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟
دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشی میں تب جاؤ جب وہ خود بلائیں۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ وہ ہمیشہ دل میں دعا بن کے ساتھ رہتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ڈگریوں میں سب سے اعلیٰ ڈگری حافظ قرآن کی ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پلٹ جاتی ہیں تو وہ دعائیں دینے میں کبھی کنجوسی نہ کرے۔ سب سے قیمتی تحفہ بے لوث دعا ہے۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں قیام لمبا ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھیں اور صبر رکھیں، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔